غار ثور کی طرف روانگی۔ امام بیہقی اور دیگر محدثین کا بیان ہے کہ جب دونوں غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے اور کچھ دیر پیچھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوا تو دریافت فرمایا، ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جب مجھے پیچھا کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی شخص راستے میں گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر، صرف اس لیے کہ اگر کوئی نقصان ہو تو تمہارا ہو اور میں بچ جاؤں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ہاں، یہی مقصد ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، کوئی آفت اور مصیبت ہو تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے پہنچ جائے اور آپ محفوظ رہے۔ حاشیہ: حاکم کا کہنا ہے کہ اگر یہ سند مرسل نہ ہو تو صحیح ہے اور شیخین کی شرائط پر پورا اترتی ہے۔ ابن حجر نے یہ روایت نقل کر کے بتایا ہے کہ بغوی نے اسی نوع کی روایت ابن ابی ملیکہ کی مرسل سند سے بیان کی ہے۔ ابن ہشام نے بھی اس جیسی ایک بلاغی روایت اختصار سے نقل کی ہے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو امام بغوی کے حوالے سے نقل کر کے بعد لکھا، یہ روایت مرسل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ضمن میں ہم نے اس کے دیگر شواہد تائیدی روایت بھی بیان کیے ہیں۔ میں مصنف کتاب کہتا ہوں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر قوی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وہ حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور جس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مکہ مکرمہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ ابوبکر بھی تھے۔ وہ کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکے۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے تک پہنچایا، پھر غار کے سوراخ اپنی ایڑیوں سے بند کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے کہ سانپوں نے ڈسنا شروع کر دیا، مگر انہوں نے اپنے پاؤں نہ ہلائے۔ درد کی شدت سے ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرنے لگے۔ اس روایت کے بارے میں امام ذہبی کا کہنا ہے کہ یہ منکر سخت ضعیف ہے۔ امام بیہقی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد سکوت کیا ہے۔ انہوں نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی طالب کی سند سے بیان کی ہے اور وہ عبد الرحمن بن ابراہیم راسبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں سکم اسی راسبی کی طرف سے ہے کیونکہ وہ ثقہ اور معتبر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجہول بھی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اس کا تذکرہ کر کے اس پر تنقید کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بیہقی کی روایت بیان کرنے کے بعد لکھا ہے، یہ غریب اور منکر ہے۔ ڈاکٹر سلیمان السعود نے حافظ ابن کثیر کا یہ قول نقل کرنے کے بعد تائیداً لکھا، حافظ ابن کثیر کی بات صحیح ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی فراد بن صائب ہے جسے ابو حاتم اور ابو زرعہ جیسے ائمہ فن نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو حاتم نے اسے منکر الحدیث، جس کی حدیث سخت ضعیف ہو، کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، محدثین نے اس سے روایت نہیں کی، اس کی حدیث منکر ہوتی ہے، بنابر یہ روایت ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ غار ثور: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار تک پہنچ گئے تو ابوبکر نے عرض کی، اللہ کے رسول، باہر تشریف رکھیے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں۔
کہیں کوئی موذی چیز نہ ہو۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور اچھی طرح جائزہ لیا۔ باہر آئے تو یاد آیا کہ میں نے اس سوراخ کا تو کوئی بندوبست ہی نہیں کیا جو غار کے درمیان میں ہے، اس لیے پھر بولے اللہ کے رسول ابھی ٹھہریے۔ پھر دوبارہ داخل ہوئے، اسے اچھی طرح بند کیا اور درخواست کی اللہ کے رسول اب تشریف لائیے، تب آپ غار میں داخل ہوئے۔ ادھر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ راستے میں کنووں پر آباد قبائل کو بھی خبردار کر دیا اور انہیں بھاری لالچ دیا اور خود کھوج لگاتے ہوئے غار ثور والے پہاڑ تک جا پہنچے، بلکہ اوپر بھی چڑھ گئے اور وہاں جا پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ ان کی آوازیں صاف سن رہے تھے۔ ابوبکر کو خدشہ لاحق ہوا اور ان کے چہرے پر غم و انداہ کے بادل چھا گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو اس کی نظر نیچے پڑتے ہی ہم تک آ پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خطرناک موقع پر کمال اطمینان سے فرمایا ابوبکر ان دو اشخاص کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بلا شبہ اللہ نے اس وقت بھی اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اسے اس حال میں نکال دیا تھا کہ وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کیجیے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھا۔ مسند احمد کی ایک روایت سے بھی بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھی کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، قریش جب کھوج لگاتے لگاتے ثور پہاڑ کے پاس پہنچے تو قدموں کے نشانات ختم ہو گئے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے حتیٰ کہ غار کے پاس سے گزرے۔ غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا بنا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگے اگر کوئی غار میں داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ حاشا، احمد شاکر کا کہنا ہے اس کی سند محل نظر ہے کیونکہ اس میں عثمان جزری ہے جسے ابن حبان نے ثقہ اور دیگر ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی رجال صحیح کے رجال ہیں۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے لکھا یہ سند حسن ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس جیسی روایت حسن بصری سے بھی آئی ہے۔ اس میں یہ زائد الفاظ بھی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ غار والے دن خیر و عافیت سے گزرے، البتہ ایک روایت میں ہے کہ ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آ لگا جس سے انگلی زخمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انگلی کوئی بڑی تکلیف نہیں آئی، صرف تو زخمی ہوئی ہے اور پھر یہ تکلیف تو تجھے اللہ کے راستے میں پہنچی ہے۔ ہجرت کے بارے میں ضعیف روایات۔ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قیام کے بارے میں بعض ضعیف روایت بھی آئی ہے جن میں سے چند مشہور روایت یہ ہیں۔ ابن سعد اور بزار کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اگ آیا اور
اس کی شاخوں نے آپ کا چہرہ ڈانپے رکھا۔ ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے آپ کے چہرہ انور کے سامنے جالا بن دیا اور اسے چھپا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا، وہ غار کے منہ پر بیٹھ گئے۔ قریش کے کچھ نوجوان جب غار کے دہانے سے تقریباً 40 ہاتھ کے فاصلے پر پہنچے تو سب سے اگلے جوان نے کبوتر بیٹھے دیکھے۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا۔ ساتھی پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ تو غار میں کیوں نہیں گیا؟ وہ بولا، غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتر بیٹھے ہیں، میں سمجھ گیا اندر کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو وہ کبوتر حرم کعبہ میں جا بسے۔ وہاں ان کے بچے پیدا ہوئے اور نسل چڑھ پڑی۔ حرم کے کبوتر اب انہی کی نسل سے ہے۔ یہ روایت عون بن عمر قیسی اور ابو مصعب مکی کی سند سے ہے۔ یہی حدیث ان کتابوں میں بھی دیکھی۔ دلائل النبوہ لی ابن نعیم، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بعض علماء نے احمد کی روایت جس میں مکڑی کے غار پر جالا بننے کا ذکر ہے کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں کھوجی کا بھی ذکر ہے جو سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی تھا۔ بیہقی اور ابو نعیم کی کتابوں کے مطبوع نسخوں میں یہ ذکر نہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ بعض اہل سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ادھر سے آ جاتے تو ہم ادھر سے نکل جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ فی الواقع غار دوسری جانب سے کھلا ہوا ہے، اس طرف سمندر ہے اور کنارے پر ایک کشتی بندھی ہوئی تیار ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا، بیٹے اگر کوئی فتنہ فساد برپا ہو جائے تو اس غار میں آ کر رہنے لگنا جس میں تم نے ہمیں چھپتے دیکھا تھا، اس میں تمہیں صبح و شام تازہ کھانا ملا کرے گا۔ حاشیہ، اسے بزار نے ایک سند سے نقل کیا ہے جس میں موسیٰ بن مطیر ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی اور موسیٰ بن مطیر کے متعلق لکھا، یہ موسیٰ بن مطیر ضعیف اور متروک ہے۔ یحییٰ بن معین نے اسے کذاب قرار دیا ہے، چنانچہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ دکتور سلیمان السعود نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے۔ ابو حاتم کا کہنا ہے موسیٰ بن مطیر متروک الحدیث اور ذاہب الحدیث ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ بھی روایت ہے کہ کھوج لگانے والے مشرکین میں سے ایک شخص عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشاب کرنے لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھتا تو کبھی ہماری طرف برہنہ ہو کر پیشاب نہ کرتا۔ یہ بھی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف۔ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غار میں پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غار کے ابتدائی حصے میں جاؤ اور پانی پی آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار کے ابتدائی حصے میں گئے اور ایسا پانی پیا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے کو حکم دیا تھا کہ جنت الفردوس سے غار تک نہر کھودو تاکہ ابوبکر پانی پی سکے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ہجرت کا راستہ۔ جب کفار انہیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور گرفتاری کی مہم تھم گئی تو ایک کھوجی ابن ارکد یا ابن اوریکد
معاہدے کے مطابق آ پہنچے۔ اس وقت دونوں صاحبان کو غار میں ٹھہرے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کے پاس دونوں اونٹنیاں بھی تھی۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ آ ملے اور وہ چاروں ساحلی راستے سے مدینے کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچاؤ کے تمام ممکنہ انسانی ذرائع اختیار کرنے کے بعد بڑے سکون و اطمینان سے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور دعاؤں سے تر تھی، جبکہ ابوبکر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے جاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ اس دن دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ مسافروں سے خالی ہو کر سنسان ہو گیا تو انہیں ایک بلند چٹان نظر آئی۔ اس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، یہاں سایہ نصیب ہو سکتا تھا۔ وہ آرام کے لیے رک گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی اور ایک فر بچھا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ آرام فرمائیں، اور خود ارد گرد کا جائزہ لینے نکل گئے۔ اتنے میں انہیں ایک چرواہا نظر آیا جو بکریوں سمیت اسی چٹان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کا مقصد بھی چھاؤں میں آرام کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بات چیت شروع کر دی تاکہ اس کا اتا پتہ چل سکے۔ باتوں میں پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر وہ انہیں بکری کا دودھ مہیا کرنے پر تیار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے اسے تاکید کی کہ دودھ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھ اور بکری کے تھن اچھی طرح صاف کر لو۔ دودھ لینے کے بعد حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، انتظار کرتے رہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو بصد محبت خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ نوش فرمایا کہ ابوبکر کی تشنگی محبت بھی سیراب ہو گئی اور وہ دل و جان سے شادمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں کوئی شخص حضرت ابوبکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون بیٹھے ہیں تو وہ کہتے یہ میرے رہبر ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا سمجھتا کہ صحرائی راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ ان کا مقصد دین حق کا راستہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت بیان کی ہے کہ وہ لوگ راستے میں بنو مدلج کے پاس حاشیہ بنو مدلج ان کی سکونت رابق کے قریب ہی تھی۔ جب سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا، تب آپ اور ابوبکر قدید سے آگے بڑھ رہے تھے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وہ لوگ راستے میں بنو مدلج کے پاس سے گزرے۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا، وہ اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں پہنچا، وہاں سراقہ بن مالک بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگا، سراقہ، میں نے ابھی چند سایوں کو دور سے ساحل پر جاتے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہے۔ سراقہ کہتے ہیں، اس کی بات سن کر مجھے خیال گزرا کہ یقیناً وہی ہے، لیکن میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو فلاں فلاں ہے، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہے۔ سراقہ کا مقصد محض اس شخص کو بھٹکانا اور غافل کرنا تھا، اس لیے کچھ دیر بدستور مجلس میں بیٹھے رہے، پھر کسی بہانے اٹھے اور اپنے گھر گئے اور لونڈی سے کہا، میرا گھوڑا ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ۔ پھر تیار ہوئے، اسلحہ ساتھ لیا،
چھپتے چھپاتے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے، اس پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا لڑکھڑایا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ انہوں نے قسمت آزمائی والے تیر نکالے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ انہیں پکڑ سکیں گے یا نہیں۔ تیروں نے بتایا کہ تم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن انہوں نے تیروں کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور اتنے قریب جا پہنچے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صاف سنائی دیتی تھی۔ اچانک ان کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ اترے اور گھوڑے کو ڈانٹا۔ گھوڑا بڑی مشکل سے زمین سے نکلا۔ جب اس کے پاؤں باہر نکلے تو اس جگہ سے بگولے کی طرح دھواں اٹھا۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو یقین آ گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا۔ انہوں نے دوبارہ قسمت آزمائی والے تیر نکالے۔ تیروں نے پھر یہی فیصلہ سنایا۔ بالآخر انہوں نے امان کا نعرہ بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رک گئے۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور بتایا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے مکمل انعام دینے کا اعلان کیا ہے اور دوسرے قبائل کے منصوبوں سے بھی مطلع کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان، خورد و نوش اور دیگر ضروریات کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز قبول نہ کی، صرف یہ تاکید فرمائی کہ ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دینا، نہ کسی کو ادھر آنے دینا۔ سراقہ نے آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے امان نامہ لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا اسے لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ کی مرضی کے مطابق امان نامہ لکھ دیا، پھر آگے چل پڑے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے سفر شروع کیا۔ کافر ہماری گرفتاری کے لیے برابر پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ سراقہ بن مالک بن جعشم گھوڑے پر سوار ہمارے قریب پہنچا تو میں نے گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اللہ کے رسول تلاش کرنے والے تو ہم تک آ گئے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب سراقہ واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان سے کہا، میں اس طرف مکمل چھان بین کر آیا ہوں، تمہیں ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، یہ شخص دن کے آغاز میں پوری سرگرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی دھن میں لگا ہوا تھا، لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے اس کی ایسی کایا پلٹ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن گیا۔ شکار کرنے آیا تھا مگر خود شکار ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ امان نامہ حضرت سراقہ کے پاس محفوظ رہا، حتیٰ کہ جب آپ غزوہ حنین اور طائف سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے یہ امان نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ ایفائے عہد اور وفا شعاری کا دن ہے۔ حضرت سراقہ اسی دن مسلمان ہو گئے۔ حافظ ابن حجر اور ابن عبدالبر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے فرمایا تھا، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فتح ایران کے بعد کسریٰ کے کنگن، پیٹی اور تاج لائے گئے تو انہوں نے حضرت سراقہ کو بلایا اور انہیں وہ کنگن پہنائے۔ حضرت سراقہ گھنے بالوں والے تھے، بازوؤں پر بھی گھنے بال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا، ہاتھ اونچے کرو، پھر بآواز بلند فرمایا، اللہ اکبر، تعریف اس اللہ کی جس نے یہ کنگن
شاہ کسریٰ کے ہاتھوں سے اتارے، جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا، اور بنو مدلج کے اعرابی سراقہ بن مالک بن جعشم کو پہنا دیے۔ ابن اسحاق حاشیہ: اس کی سند کی رجال ثقہ ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے منقطع ہے، چنانچہ یہ روایت صحیح نہیں۔ اس کی سند کی رجال ثقہ ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے منقطع ہے، چنانچہ یہ روایت بھی صحیح نہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابن اسحاق نے چند شعر نقل کیے ہیں جن کے ذریعے سے ابو جہل حضرت سراقہ کی قوم کو ان کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضرت سراقہ نے بھی شعروں ہی میں اس سے دندان شکن جواب دیا۔ حاشیہ: سراقہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے اشعار ابن کثیر نے بھی درج کیے، اور کہا اموی نے بھی اپنی مغازی میں ان اشعار کو اپنی سند سے بواسطہ ابو اسحاق نقل کیا ہے۔ ابو نعیم نے یہ اشعار اپنی سند سے بواسطہ زیاد نقل کیے۔ زیاد نے ابن اسحاق سے روایت کی۔ ابو نعیم نے ابو جہل کے اشعار میں چند ایسے مزید مصرعے بھی درج کیے ہیں جو واضح طور پر کفر کے الفاظ ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ام معبد خزاعیہ کے خیموں کے پاس سے گزرا۔ وہ بڑی مہمان نواز خاتون تھی۔ قافلہ والوں نے ان سے مہمان کا تقاضا کیا تو انہوں نے خشک سالی کا عذر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے قریب ایک بکری کھڑی دیکھی تو اس کی بابت پوچھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بکری اس قدر کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ وہ کہنے لگے، اس میں اتنی سکت نہیں کہاں؟ فرمایا، تم اجازت تو دو۔ انہوں نے بخوشی اجازت دی کہ اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو دھو لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تھن ملے، دعا فرمائی اور بسم اللہ پڑھی اور دھونا شروع کر دیا۔ تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن منگوایا، دار پر دھار پڑنے لگی اور برتن لبالب بھر گیا۔ پہلے خاتون کو پلایا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر ساتھیوں کو پلایا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ باقی ماندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر دوبارہ دھونا شروع کیا۔ برتن پھر دودھ سے لبریز ہو گیا۔ آپ نے یہ دودھ خاتون کے لیے چھوڑا اور قافلہ چل پڑا۔ جب ابو معبد گھر آئے تو گھر کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ دودھ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ ام معبد نے سارا واقعہ بڑے جوش اور مسرت سے سنایا۔ وہ چونک پڑا، کہنے لگا، اللہ کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی مکرم ہے جن کی قریش کو تلاش ہے، ذرا ان کا نقشہ تو بتاؤ۔ ام معبد نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسا سما باندھا کہ ابو معبد پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ تو وہی ہاشمی نبی ہے جن کا عرب بھر میں دور دور تک چرچا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، جب بھی موقع ملا ضرور جاؤں گا۔ عین اسی وقت مکہ میں ایک بلند آہنگ آواز ابھری، مگر آواز دینے والا دکھائی نہ دیا۔ ارے بے شرمو، جاؤ اس معزز خاتون ہی سے اس کی بکری اور برتن کا قصہ پوچھو، بلکہ اگر بکری ہی سے پوچھ لو تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے گی۔ حاشیہ: ام معبد کا یہ واقعہ امام حاکم نے ہشام بن حبیش کی روایت سے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ واقعہ نقل کر کے انہوں نے لکھا، اس کی سند صحیح ہے، اس کے باوجود شیخین نے اسے نقل نہیں کیا۔ انہوں نے بعض امور کا بھی ذکر کیا جو اس واقعے کے صحیح ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ ذہبی نے حاکم کے موافقت کرتے ہوئے واقعے کو صحیح کہا، تاہم انہوں نے حاکم سے اس امر میں اختلاف کیا کہ اس میں صحیح کی شرائط
پورے طور پر نہیں پائے جاتے۔ ابن کثیر نے ام معبد کے واقعے کے متعلق لکھا، ام معبد کا واقعہ مشہور و معروف ہے اور اس کی سندیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ تمام رد و قدح کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ واقعہ اپنی شہرت اور سندوں کی کثرت کے پیش نظر حسن لغیری کے درجے پر پہنچتا ہے۔ یہ بات دکتور سعود نے بھی کہی ہے۔ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد و خال کا جو نقشہ کھینچا، اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ قافلہ راستے میں ایک غلام کے پاس سے گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کھانا مانگا۔ اس نے معذرت کی کہ اس کی بکریاں دودھ دینے والی نہیں، صرف ایک بکری ہے، اس کا دودھ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رضا مندی سے جو ہی اس بکری کے تھنوں کو دست مبارک سے چھوا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس قدر دودھ دیا کہ موقع پر موجود سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ چرواہے نے یہ منظر دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نصیحت کی کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ ہم غالب ہو چکے ہیں اور ہمارا اقتدار قائم ہو چکا ہے تو مدینہ منورہ چلے آنا۔